मौला सलामत रखे मेरे बेटे। बिस्मिल्लाह। अब एक जुमला कहना है। इमरान भाई आपकी पाकीज़ा सवातों के लिए हदिया है। सबसे मेरी गुफ्तगू है, कोई मुझे मुसलमान कह बता सकता है अल्लाह कब से वली है? देखो मैंने कोई बात ऐसी की नहीं जो इख्तलाफी हो। डॉक्टर अली साहब, किसी मुसलमान के पास जुर्रत है कि वो मुझे बताए अल्लाह कब से वली है? नहीं है। किसी के पास जुर्रत है जो मुझे बताए नबी कब से वली है? तो तुम दोनों का जवाब आएगा, ये कब तब वक्त है, हद है। अल्लाह मालिक के हद है, अल्लाह खालिक के वक्त है। अली ज़मान और मकान का अल्लाह मालिक है। अल्लाह जब से है तब से वली, नबी जब से है तब से वली, तो फिर अली भी जब से है तब से वली। अब अली कब से है? जब से अल्लाह है। आए है अली कब से है? जब से नबी है। अगर मैंने इतना बड़ा दावा किया ना, दलील फिर कुरान से दूंगा। अली तब से वली है जब से अल्लाह है। बेटा इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं यार, इको बढ़ाओ। अली तब से वली है जब से अल्लाह है। अली तब से वली है जब से नबी है। और ये कब से है? कब नहीं थी। अल्लाह हर चीज़ से पहले, अल्लाह हर चीज़ के बाद। देखो वीडियो बन रहा है, ऑडियो बन रहा है, मैं एक एक जुमले में अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ और आप तक पहुँच रहा है। अब अल्लाह के गवाह कौन हैं? अल्लाह की विलायत के कौन गवाह हैं? देखिए शरीयत है, शरीयत क्या कहती है? अगर मैं ये दावा करूं कि ये टेलीफोन मेरा है तो इसके लिए मुझे 2 आदिल गवाह चाहिए। कितने? 2 आदिल गवाह जो गवाही दें कि जब करामत अब्बास टेलीफोन खरीद रहा था हम देख रहे थे। फिर है गवाही, अभी मैं मौला अली की विलायत की बात नहीं कर रहा। अल्लाह जब से वली है उसे अपनी विलायत के लिए 2 गवाह चाहिए, और गवाह वो चाहिए जो मक्का से ना बने हो। बता नहीं गौर करे, जो मदीने से ना बने हो। तो फिर पिंडी भटिया में, जलालपुर भटिया में करामत हैदरी चैलेंज करे। अल्लाह जब से वली है उसके 2 गवाह कुरान में मौजूद हैं। सूरह रात 13वां सिपारा आखिरी आए, कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अभी तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जो कुल्ले किताब का वारिस है। पहला गवाह है ला इलाहा इल्लल्लाह, मदुए नबूवत है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा गवाह है अली वली अल्लाह। हाय हाय हाय। तो नेमत उस्मा, अल्लाह अकबर, नेमत उस्मा है विलायत। अल्लाह की विलायत के 2 गवाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। अब अगर अल्लाह मक्का से अल्लाह है तो गवाह मक्का के चाहिए। अगर अल्लाह मदीना से अल्लाह है गवाह मदीना के चाहिए। तो आप सब कहेंगे ये सवाल ही गलत है, वो तो अला कुल्ले शैन कदीर है। हर अव्वल से पहले, माशाल्लाह मैं आप पे सलाम भेजता हूँ, आपने कैसा कीदे तौहीद सुना। हर अव्वल से पहले, हर आखिर के बाद मेरा अल्लाह। ये मिंबर है लकड़ी का। अब उसूल है लकड़ी पहले हो मिंबर बाद में बने। ये रॉड है स्टील का, उसूल है स्टील पहले हो रॉड बाद में बने। ये घड़ी है कलाई पे, असूल है कलाई पहले हो। नहीं गौर किया? यानी जिसने जिससे बनना हो वो चीज पहले हो। अब जलालपुर भटिया में चुप रहा बंदे तो मुझे दुख होगा। जिसने जिससे बनना हो वो चीज पहले हो। आदम से पहले आग भी थी, हवा भी थी, मट्टी भी थी, पानी भी थी, रूह भी थे, फरिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे, इब्लीस भी था। हाय हाय हाय, पता नहीं गौर कर। आदम से पहले आग, आदम से पहले हवा, आदम से पहले मट्टी, आदम से पहले पानी, आदम से पहले जिब्रील, आदम से पहले मिकाईल, आदम से पहले इसराफील, आदम से पहले इज़राइल, आदम से पहले जिन्नात, आदम से पहले हिजाब कुर्रा, आदम से पहले हिजाब अर्ज़, आदम से पहले हिजाब कुर्रा। ये सब आदम से पहले। आदम बना है बाद में। आदम
آدم بنا ہے مٹی سے، کوفہ کا منبر تھا، علی ولی اللہ نے اپنے نبی پہ خطبہ پڑھا، لوگوں سنو، جب کچھ نہیں تھا میرا نبی تھا، ایک منافق کھڑا ہوا، اسے کہا علی تو ایسے فضائل پڑھ رہا ہے جیسے نبی بن رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا بیٹھ، یاد رکھ آدم سے پہلے تراب ہے، تراب سے پہلے ابو تراب۔ ہائے ہائے، توجہ ہے نا، آدم سے پہلے تراب۔ اب ولایت سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے یار محمد پاک، ماشاءاللہ۔ صرف دو قدم آگے، یہاں سے دو قدم آگے تشریف لائیں، ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا، صرف دو قدم۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، آپ ٹھیک بیٹھے، عمران بھائی آپ ٹھیک بیٹھے، تو جو ہے آپ کی جتنے قریب ہوگے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ولایت کا منصب کیا ہے؟ ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ ولی بنتا نہیں ہے، جو بنے وہ ولی نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، نعمت عظمی آدم سے پہلے۔ اب اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ، یہ خاموشی نہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب شیعوں میں ترجمہ کروں، مجھے قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، وَاللَّيْلِ اذَا سَجَىٰ، اور مجھے قسم ہے رات کی جب کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے۔ میرے حبیب اللہ تجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوا، اور اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اب بتاؤ، نبی کے لیے رحمت روٹی ہے یا زہرات ہے؟ ہائے ہائے، کون سی نعمت ہے جو نبی نے مانگی؟ ایک خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے دن کی، تھک تو نہیں گئے؟ کلو تھوارے آگے بڑھاؤں بات کو۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تیرا اللہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، اور اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا تجھے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن میں چیلنج کراؤ، تھوڑی بیٹا اور آواز کھولو، اللہ تجھے سلام رکھے، تیرا ساؤنڈ خراب ہو پیسے میں دوں گا، بانی سے نہیں لینے۔ الحمد سے لے کے بناس تک میرے نبی کو، میرے رسول کو اللہ نے ہر چیز عطا کی بن مانگے۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑا بولے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو مانگنے دی ہو، مطلب محبوب کو کہنا پڑا ہو یا اللہ یہ دے۔ ہر چیز عطا کی بن مانگے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، اور دونوں آیتیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے کوئی بھی بات کی ہے قرآن سے کی ہے، قرآن سے ہٹ کے کوئی بات ہو، ہاتھ تیرا ہوگا گریبان میرا ہوگا، تفصیل بالرائے ہو، ہاتھ تیرا ہوگا گریبان میرا ہوگا۔ اگر آیت بھی ہو، تفصیل بھی ہو، تفسیر بھی ہو، پھر علی تجھے برداشت نہ ہو تو پھر سمجھ لینا کہیں شجرے کا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ توجہ ہے نا، مولا تمہیں سامنے رکھے، جہاں تک کرامت باز حیدری کی آواز جاری ہے۔ سرور بنا بن مانگے، سرور کائنات بنا بن مانگے، طٰہٰ، یاسین، سراج، منیر، بشیر، کائنات کی ہر چیز نبی کو ملی بن مانگے۔ لیکن اللہ کے خزانے میں دو ایسی نعمتیں تھیں کہ اللہ نے کہا میرے حبیب جب تک مانگو گے نہیں عطا نہیں کروں گا۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا ایک کعبے سے ملے گی، ایک مصلی سے ملے گی۔ جو کعبے سے ملا وہ علی ملا، جو مصلی سے ملا وہ بطول ملے۔ یہ دو نعمتیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ دو نعمتیں اللہ نے اپنے رسول کو۔ میں آپ کا شکر گزار، بن مانگے عطا نہیں کی۔ علی علیہ السلام کو مانگنے کے لیے نبی کعبے میں گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کرامت عباس نے وعدہ کیا تھا کہ میں دونوں آیتیں قرآن سے پیش کروں گا، تو وہ آیتیں کہاں ہیں؟ سن لیجئے، سورہ بنی اسرائیل، وَجَعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانٍ نَصِيرًا۔ اس میں ایک بڑی باریک بات ہے، وہ آپ کو سمجھا کے آگے بڑھوں گا، اس کے لیے جوش نہیں، بڑی محبت کے ساتھ۔ وَجَعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانٍ نَصِيرًا، اے میرے اللہ
اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب سے سلطان نصیرہ عطا فرما. نصیرہ فرما، نصرت نہیں. پتہ نہیں کوئی غور کھا رہا ہے کہ نہیں. نصرت نہیں ہے یہاں، نصیرہ. نصرت اور نصیر میں فرق کیا ہے؟ عربی کے تینوں لفظ ہیں، اس کو ذرا سن لیجئے. مولا آپ کو سامنے رکھے، میں نے کبھی تکبر نہیں کیا اور تکبر حرام ہے. شوکت بیٹے سارے 50 روپے کی کیپ لے کے علامہ نہیں بن رہے. میں نے 18 سال مدرسوں کی خاک چھانی ہے، ابھی بھی طالب علم ہوں. ایک لفظ ہے نصر، ایک لفظ ہے نصرت، ایک لفظ ہے نصیر. نصر مادہ ہے نصرت کا، یعنی نصر ارادہ، نصرت مدد. بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. نصیر مددگار. اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، اگر اللہ سے غیر اللہ مانگنا حرام ہوتا تو پھر نبی کہتے یا اللہ میری مدد فرما، یہ نہ کہتے مددگار عطا کر. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں جملے پر. اللہ کے نبی نے اللہ سے نصیر مانگا، اور خالی نصیر نہیں، سلطان النصیرہ. کہا سلطان النصیرہ کو سمجھو. وقت ہوتا تو میں ڈیٹیل میں جاتا. صرف ناصر نہیں، یعنی آیت کے یہ لفظ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے قرب سے ناصر دے. سلطان النصیرہ، اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر دے. سلطان نصیر سے کیا مراد؟ جو آدم کا مشکل حل کرے، جو اس کا مشکل کشا ہے وہ دے. سارے سمجھو گے تو آگے بولوں گا. جو نوح کی مدد کرے، جو نوح کے مددگار کا مددگار ہے وہ عطا کر. نہیں غور کیا؟ اب فرشتہ، توجہ، فرشتہ شفا دیتا ہے نوح کو. فرشتہ نوح کو شفا دے تو سب مان لے. میرا ماشاءاللہ پوری دنیا میں نے کبھی ممبر پہ اپنی بات نہیں کی، قریباً کوئی 5 ملین تک 5 کروڑ ویورز ہو چکے ہیں. جو میں نے سما ٹی وی پر مدد کے عنوان پر پاکستان کے ایک بڑے ملا کے سامنے بیٹھ کر ثابت کیا ہے علی ولی اللہ کو. جب اس نے کہا نا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، تو میں نے کہا اپنی بخاری جا کر پڑھ. اللہ نے نبی کو کہا تھا میرے حبیب ذرا ٹیلے پہ کھڑا ہو اور پکار نعت علیہ. توجہ ہے نا؟ اگر اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتی، عنوان نعمت. بس ختم، بات ختم، اتنا وقت نہیں ہے. نعمت کبریٰ ہے علی، نعمت عظمیٰ ہے مصطفیٰ. اب اللہ نے وعدہ کیا مجھے قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. مجھے قسم ہے رات کی جب مکمل طور پہ چھا جائے. میرے حبیب تیرا اللہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، اور ایسی نعمت دے گا، ایسی نعمت دے گا تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. آج یہ رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی نعمت تجھے ملی کہ تو راضی ہو گیا؟ تو آؤ نبی کا پہلا اور آخری حج. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ نبی کا پہلا اور آخری حج. اللہ نے قرآن میں شافما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حبیب کر دے وہ اعلان، اگر یہ اعلان نہ کیا کار رسالت ختم نہیں ہوگا. میرے نبی نے کہا بلال جی محبوب کمال، جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بلا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلا. جو بندہ جمد کے چبرا قبر تک دکھے گا. بلال نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا حیا علی خیر الامر، آؤ اس عمل خیر کی طرف. پتہ چلا علی کی ولایت کا اعلان نبی کے نزدیک عمل خیر ہے، شر نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ حیا علی خیر العمل. شاید میں نہیں سمجھا سکا. نعمت پر عنوان ہے. آخری جملہ، جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بلا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے آنے دے. اب یہ قرآن ہے نا جی، حدیث تو نہیں کہ کوئی کہتے ضعیف ہے، روایت تو نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی کہتے جی ٹھیک نہیں ہے. نہیں غور کیا؟ اب یہ آیت ہے، کسی کا باپ بھی آیت نہیں بدل سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بلا. اب بلال کھڑے ہوئے، کہا حی علی خیر العمل. یہ کہنا تھا کہ سارے صحابہ حالت نماز میں کھڑے ہو گئے. پتہ چلا صحابہ کا
हालत नमाज में खड़े होना इस अम्र की दलील है कि नबी के ज़माने तक आज़ान में हय्या अला खैरिल अमल था। निकाला किसने? जिसको नबी ने निकाला। मेरे अल्लाह ने समझा, इन्हें समझा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। नबी के ज़माने तक आज़ान में हय्या अला खैरिल अमल था। आखिरी जुमले। अब तक मैंने तकरीर की, अब जरा रूहानी लुत्फ लेना। अब रूहानी लुत्फ लेना, सिर्फ 3 मिनट, इसे खिताबत ना समझना, रूहानी लुत्फ लेना। अच्छा, ये पूरा इज्तिमा बैठा है। इस इज्तिमा में एक जाकिर है जिसका नाम है शफकत गोंदल, वो बैठे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, भाई खलीकुज़्ज़मान भट्टी बाहर खड़े हैं, तो जो है ना, और अली ज़मीर वहाँ बैठे हैं। अब अगर मैं पूरे मजमे से कहूँ आईना आईना शफकत, मैं फजूल मिसाल नहीं देता, आईना आईना शफकत, शफकत कहाँ है? तो ये मेरे मोहतरम भाई मुझे कहेंगे मौलाना उन्होंने आपको दावत दी कि आपको जानते नहीं है, वो सामने ही तो बैठा है। इतने बंदों में जब शफकत एक है तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, आईना आईना शफकत। और फिर कहने वाला कायनात का सबसे बड़ा आलिम, और मेरा नबी कह रहा है आईना आईना अली। या रसूलल्लाह, जब तुम्हें पता है और कोई अली है ही नहीं, आए हाय नहीं गौर किया। या रसूलल्लाह, अमना के पास साथ जब आपको पता है पूरे मजमे में कोई और अली है ही नहीं, फिर क्यों कह रहे हो आईना आईना अली? का खामोश, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इसलिए आईना आईना बहाना है, अली की विलायत को मनवाना है। 2 ही मौके हैं जब नबी ने कहा आईना आईना अली। एक काबे में कहा मेरा अली कहाँ है, एक गदीर में कहा मेरा वली कहाँ है। हाय हाय, बन गया मिंबर, खत्म। अली करीब आओ, नेमत उज़्मा, उन्वान मेरा मुकम्मल। अली करीब आओ, अली करीब आए, अली थोड़े और करीब आओ, अली और करीब आए। बेटा थोड़ी आवाज़ खोलो, अली और करीब आओ, अली और करीब आए। लेकिन भाई खलीकुज़्ज़मान दूर ही खड़े, अली थोड़े और करीब आओ, अली और करीब आए। बस मैं जुमला कहने लगा हूँ। इमरान भाई, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके वालिद मोहतरमा को सेहत कुल्ली अता फरमाए। अली का शिया होना शर्त है, तुम्हारी रूहें ना बोले मैं अली का नौकर नहीं। अली इतने करीब आए कि अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से बिला फसल हो गया। हाय हाय हाय, मेरे अल्लाह ने जगह इतने करीब आए कि अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से बिला फसल हो गया। जो कर बिल्कुल एक सुई का फर्क नहीं। बल्कि मैं, अगर मुझे इजाजत है तो जनाब सलमान मोहम्मदी, फारसी तो था अच्छा जब फारिश में था, अब कयामत तक है सलमान मोहम्मदी। डॉक्टर अली साहब, किसी ने पूछा सलमान ये बता तेरा मौला अली गदीर में नबी के कितना करीब था? तेरा मौला अली गदीर में नबी के कितना करीब था? सलमान ने कहा मुझे कसम है अश्व तौहीद की, जिसके कब्जे में मुझ सलमान की जान है, सूरज की एक किरण को भी इजाजत नहीं थी कि वो रसूल और अली में हायल हो। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? सूरज की एक किरण को भी, पता नहीं किसी ने गौर किया कि नहीं, कायनात का बहुत बड़ा जुमला था। सूरज की एक किरण को भी इजाजत नहीं है कि वो रिसालत और विलायत के दरमियान हिजाब बने। इतना करीब था अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अच्छा, जब करीब आ गए, अब मुझे बताओ, अब सारे मिलकर बताओ, हाथ उठाना जरूरी होता है ऐलान के लिए? भाई मुझे अगर मेरा ये छोटा भाई कहे कि करामत बादशाह ऐलान कर दे, फर्ज कीजिए आप 13 जून को यहाँ मजलिस पढ़ेंगे, तो किबला को ज़रूरी है कि मैं ऐसे हाथ खड़े करके ऐलान करूँ, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए 13 जून को मैं आऊँगा? कोई ज़रूरी तो नहीं ना भाई। ऐलाने मौला करना है ना, तो ज़रूरी तो नहीं था हाथ उठाना। फिर नबी ने क्यों उठाया? कल मुल्ला ये ना कह सके कौन सा अली, बताने को गौर करें, क्योंकि अल्लाह का नाम भी अली है,
علی کا نام بھی علی ہے۔ آج ملا کہہ دیتا کہ نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا وہ اللہ مولا، کہا نہیں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ ابھی رکے آخری بات، میں غدیر نہیں پڑھا، عنوان میرا نعمت ہی ہے۔ میں آج نعمت تمہارے قلوب میں اتار کے جاؤں گا۔ توجہ، ایسے ہاتھ اٹھایا۔ اگر میرا پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے مداریوں کا، آپ ہیں علی کے شیعہ، میں ممبر کی حرمت پہ ہاتھ رکھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، عمران بھائی، عرفان بھائی، اگر اگلے سال تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ لوگ اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں، اتنا بلند کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا کہ بغلوں کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ میں کہتا ہوں چھوٹا جملہ ہے، جملہ کہنے لگا ہوں، نبی نے علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند، میرا بیٹا اس سے پہلے جملہ آیا ہو تو داد اور دعا حق نہیں، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ صحابہ کو غدیر میں مقام محمود نظر آنے لگا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا، صحابہ کو غدیر میں علی کی بلال کا مقام محمود نظر آنے لگا۔ خبردار، جسے محمد بلند کر دے کسی کا باپ بھی اس علی کو گھٹا نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، ادھر ہاتھ بلند کیا۔ اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ حیدری، عرفان بھائی آپ کو فخر ہوگا، علی آپ کے اس آل محمد کے نوکر نے اس سال کی پی ٹی وی کی شب عاشور کے مجلس، میرا ذاتی یوٹیوب چینل ہے کرامت عباس حیدری آفیشل، اس کو آپ سرچ کریں گے مجلس آ جائے گی۔ یوٹیوب پر میں نے جو پی ٹی وی ہوم کی اس سال کی شب عاشور پڑھی، پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب دس از دا فرسٹ ٹائم، ریکارڈ ہے الیکٹرانک سسٹم میں، کسی نے وہ جملہ نہیں کہا جو کرامت عباس نے کہہ دیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سوال اس سے آگے ہے۔ میرا ہاتھ ہے منبر حسین پر، قسم ہے مجھے جناب ابو طالب کی عظمت کی، یہ جملہ شیعوں تک بھی نہیں پہنچایا گیا جو آج کرامت عباس حیدری پہنچا کے جا رہے ہیں۔ میرے شیعہ جوانوں، میں ثابت نہ کر سکوں، ہاتھ آپ کا گریبان میرا، میں ثابت کروں تو پھر غور کرنا۔ جب میرے نبی نے کہا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لوگوں نے مبارک دینی شروع کی۔ ایک بزرگ آگے بڑے، نام یاد نہیں، ضروری ہے، بوڑھا آدمی اس کا نام یاد ہے، ایک بزرگ آگے بڑھے، سرکار کا ہاتھ چوما اور چوم کے کہا یا علی، جملہ سمجھنا، جہاں سے میں نے تقریر شروع کی ہے، جب سے اللہ ولی، جب سے نبی ولی، جب سے نبی ولی، تب سے علی ولی، وہ بھی نعمت کبرا، یہ بھی نعمت کبرا، یہ بھی نعمت کبرا، اللہ بھی واجب، نبی بھی واجب، علی بھی واجب۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا مولا بن گیا، یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا مولا بن گیا، یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا مولا بن گیا۔ ابھی علی نہیں بولے تھے، نبی آگے بڑھے، بڑھ کر کہا ابھی تو نے منافقت نہیں چھوڑی، آج سے نہیں، جب سے میں مولا تب سے علی مولا۔ ہائے ہائے ہائے، جب سے میں مولا تب سے علی، ہائے ہائے، کیا بات ہے، مولا آپ کو سلام رکھے، جب سے میں مولا، اللہ آپ کو سلام رکھے۔ میرے بھائی مجھے داتے رہے بزرگ، جب سے میں مولا تب سے علی مولا۔ اب اس نے ایک کراس کوئسٹن کیا رسول اللہ پر، آئے خائے خائے علی، اس اینگل سے غدیر نہیں سنا، اب اس نے کراس کوئسٹن کیا میرے رسول پر۔ اچھا آقا آپ نے فرمایا جب سے میں مولا تب سے، تو جب سے آپ مولا ہیں تب سے علی مولا ہے، تو اعلان آج کیوں؟ جب سے آپ مولا ہیں تب سے علی مولا ہے، تو اعلان آج کیوں؟ نبی نے کہا اس کا بھی جواب سن، علی آدم سے پہلے بھی ولی تھا، لیکن ولی کا اعلان نبی سے پہلے نہیں ہوتا۔ آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھی علی محمد پر۔ نہیں میں بتاتا ہوں، ایک بندے نے یہ بوچھ ایک جگہ گزرا،
میں مجلس پڑھا تھا، ریٹائرڈ جج تھے، وہ درمیان سے کھڑے ہوئے. اسے کہا کرامت عباس میں بریلوی سننی ہوں، میرا ایک سوال ہے. میں کہا جی بسم اللہ حاضر. نوکر جواب دے گا. اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ علی وصی رسول ہے. میں نے کہا بے شک اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا جی بے شک. اس نے کہا کیا باقی نبیوں کے وصی نہیں تھے؟ سوال ہے، سوال بڑا ہے. باقی نبیوں کے وصی نہیں تھے؟ میں نے کہا تھے. تو ان کے کلمے نبیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ جبکہ بخاری شریف میں حدیث ہے یا علی انت منی و من کا بے منزلت ہارون من موسیٰ الا من بعد نبی. اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ جیسا ہوں، تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. یہ خاموشی نہیں. تو نے کہا پھر کلمہ یوں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون ولی اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. آئیے بھائی جعفری صاحب مولا سلامت رکھے، ایڈوکیٹ بھائی مولا سے. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون ولی اللہ. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوشع ولی اللہ. لا الہ الا اللہ، سلیمان نبی اللہ، داؤد آگے. یہ کلمہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا جواب لیجئے. کہتے کہ میں کہا اگر کلمہ یوں ہوتا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حابیل ولی اللہ، اب ولی کے بعد دوبارہ نبی کا کلمہ نہیں چلتا. پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں. مقصد ولایت سمجھو. اب ولی کے بعد دوبارہ نبی کا کلمہ نہیں چلتا، چونکہ آدم کے بعد نوح نے، نوح کے بعد یحییٰ نے، یحییٰ کے بعد انوش نے، انوش کے بعد ابراہیم نے، ابراہیم کے بعد اسماعیل نے، پھر یعقوب نے، یونس نے، سلیمان نے، داؤد نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے. چونکہ نبوت ختم نہیں تھی. اور مسلمان آج تجھے میں بتاؤں ولایت کا فائدہ کیا ہے. ولایت ہوتی ہے ختم نبوت کے اعلان کے لیے. آج پتا چلا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان تھا، اصل میں ختم نبوت کا اعلان تھا. آئے ہائے ہائے کوئی ہے پہنچنے والا؟ آئے ہائے اصل میں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا. اصل میں غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان نہیں تھا. وہ ولی تو آدم سے پہلے بھی ہے. اصل میں غدیر میں ختم نبوت کا اعلان تھا. بھائی جان آپ شکر لائر ہیں، مولا آپ کو زندگی دے. کچھ میرے دوست، کچھ میرے احباب، میں اپنے آنے والے نوجوان خطیبوں کو بھی یہ عرض کرتا چلوں، میرے بچوں جب بھی غدیر پڑھو کبھی یہ جملہ نہ پڑھنا کہ اللہ نے فرمایا محمد تو اے کیتا تے ٹھیک نہیں تو بھی کچھ نہیں کیتا. ایتھے نبی دی نبوت نہیں پئی بچتی، ولایت ایڈی قیمتی ہے، توہین ہو جائے گی. ولایت تمہیں توہین رسالت نہیں سکھاتی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کو سمجھو. دیکھیں اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ کرامت عباس پڑھے گا تو پھر بھائی پڑھیں گے تو یہ مشروط ہو گئے نا، تو پھر افضل تو کرامت عباس ہوا نا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. ترجمہ سمجھ. اللہ فرماتا ہے حبیب کر دے اعلان تاکہ تیری ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، تیری رسالت کی تکمیل. صلوات پڑھ جائے. ہائے ہائے تیری رسالت کی تکمیل کا اعلان ہو جائے. اب ہے ولایت. رسالت کے فوراً بعد ایک سورج کی شعاع بھی درمیان میں حائل نہیں ہے رسالت و ولایت کے درمیان. آدم سے پہلے بھی علی نبی سے بلا فصل تھا. یہ نبی نے علی کی اہمیت بتا دی کہ سنو علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو میری ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوتا. تو جب علی کی ولایت کے بغیر نبی کا ختم نبوت مکمل نہیں ہوتا تو علی کی ولایت کے بغیر تیری شفاعت کیسے ہوتی ہے؟ ہائے ہائے. تو پھر نعمت کبریٰ میرا رسول، نعمت عظمیٰ میرا علی. بس نتیجہ مکمل ہوا. اب آخری آیت قرآن کی علی علیہ السلام کے سر پر تاج بن کے سجی. الیوم اکملکم دین. آج کے دین. الیوم ہے یوم نہیں. نا 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 سارے شیعہ تو ایسے نہیں ہیں جو عربی نہ جانتے ہو. الیوم قبلہ، یوم دین الگ ہے. یعنی جو سورہ فاتح میں ہدیہ ہوا وہ لفظ ہے یوم دین. مالک یوم دین، مالک الیوم دین نہیں. تھوڑا بلند ہو. وہاں لفظ کیا ہے؟ مالک دین.
अल यौम नहीं, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। इसी आयत पे मौलवी भड़कता है ना ज़्यादा, इसी पे भड़कता है ना। चलो इस पर फिर कभी बात करूँगा, आज मुझे सिर्फ नेमत समझानी। यहाँ क्या कहा? अल यौम अकमलकुम दीन, अल अरबी में होता है ख़ास, आज वो ख़ास दिन है। हाय हाय हाय, आज वो दिन खास है कि अल्लाह का दीन मुकम्मिल हुआ, नेमतें तमाम हुई, अली की विलायत का ऐलान हुआ। इसका मतलब हुआ अली की विलायत नेमत है। मौला एक बुलंद सलावत पढ़िए। मेरे रसूल ने जिस अली का हाथ बुलंद किया था, मुसलमानों ने उन्हीं हाथों पर रस्सियां डाल दी। अली की विलायत का बदला अली की बेटियों से लिया गया। मौला तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे गम हुसैन के अलावा। चूँकि मुझे लाहौर पहुँचना है, बहुत तेज जाना है, दुआ फरमाइएगा। भाइयों के साथ मेरा वादा था, मुझे कसम है सैयदा की चादर की, इस विलायत को बचाते बचाते रसूल की पाक बेटी जलते हुए खेमे से इमामत को उठा कर लाई और एक जुमला कहा, नाना जल्दी आ। मौला आपको कोई गम न दे गम हुसैन के अलावा। अली वलीउल्लाह की पहली मुबल्लिगा है बतूल। मैंने जुमला कह दिया है, जिसकी हाय निकली खुश नसीब है, जिसकी नहीं निकली वो जाने बीबी जाने। अली वलीउल्लाह की पहली मुबल्लिगा है, रसूल की पाक बेटी। उसने विलायत अली को मनवाना चाहा, मुसलमानों ने 7 पसलियां तोड़ दी। उसकी बेटी ने बाबा की विलायत को मनाना चाहा, मुसलमानों ने हाथों में रस्सियां डाल दी। हुसैन की 4 साल की बेटी। मौला आपको कोई गम न दे गम हुसैन के अलावा। आज मुझे अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान अदराब्दी शहीद का तारीख़ी जुमला याद आ गया। सिर्फ 2 जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, कबूल कर लीजिएगा। अल्लामा ने 1992 में लाहौर की मोची दरवाज़ा की मजलिस 28 सफ़र को ये जुमला कहा था। उसके बाद मसाइब ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा, मुसलमानों तुम रोज़ सवाल करते हो शिया रोते क्यों हैं, आज एक सवाल मैं कर रहा हूँ। कायनात की 3 शरीफ बेटियाँ थी, इनका कसूर क्या था? जिसे समझ आइए बंदा है करे। मुझ मैंने पूछा, अल्लामा साहब कौन? कहा रसूल की बेटी फातिमा, इसका हाथ यहाँ क्यों था? अली की बेटी आलिया, इसका हाथ यहाँ क्यों था? हुसैन की बेटी, इसका हाथ यहाँ क्यों था? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे गम हुसैन के ना। बेटा जरा माइक नीचे चला, माइक नीचे आ जाएगा बेटा, मसाइब मैंने पढ़ने, माइक नीचे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अल्लामा दरबंदी की एक रिवायत पढ़कर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ ये खामोशी नहीं, आपकी चीखें बाजार तक जाएंगी। मेरे भाई इरफान, अल्लाह आपके रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। मगर गोंदल साहब, जब आपके बाबा इस दुनिया से गए होंगे ना, डॉक्टर साहब जब इस दुनिया से गए, किसी ने आपको तमाचा नहीं मारा। नसीब है हुसैन के बेटे सज्जाद का, नसीब है हुसैन की 4 साल की बेटी का। शिवर ने तमाचा मार के कहा, माँ मैंने तुझे यतीम कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमले, मौला तुम्हें कोई गम न दे। अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं, क़यामत का रोज़ होगा, खालिद की आवाज़ आएगी, नबियों अपने ताज उतार दो, नबियों अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों? का रसूल की बेटी फातिमा आ रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारे नबी आंखें बंद कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता भी तुम रोए नहीं हो, रोना इतना है जितना मेरी बीबी ने चाहा। मुझे लंबा मसाइब पढ़ना नहीं। अब जो अगला जुमला है ना, वो जुमला नहीं, क़यामत है। थोड़ी बेटे आवाज़ खोलो। खालिक की आवाज़ है, मेरे रसूल जी मेरे पाक अल्लाह, आज आप भी आंखें बंद कर रहे। कहा मौला बतूल का मुझसे तो पर्दा नहीं है। कहा मेरे रसूल यकीनन बतूल का तुझसे पर्दा नहीं, लेकिन आज जिस हाल में आ रही है, आज तेरी रहमत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके एक हाथ में हुसैन का कटा हुआ अमामा है, दूसरे हाथ में अब्बास के कटे बाजू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रसूल की आंखें बंद। एक खामोशी नहीं,
جس کے گھر میں ایک بیٹی بھی ہے نا وہ بندہ ہائے ضرور کرے۔ میری مقدس بیٹیوں، جہاں تک کرامت عباس کی آواز جا رہی ہے، اگر کوئی اہل سنت کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس حیدری کی بیٹی، بھائی آفتاب جعفری اگر اہل حدیث کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس حیدری کی بیٹی۔ میری بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادروں کے بغیر نہ آنا۔ آج میں نے تمہیں بتانا ہے، میرا بیٹا شفقت گوندل جب امام حسین کو غریب کہتے ہیں نا تو شیعہ سوال کرتے ہیں اتنے بڑے امام کو ذاکر نے غریب کیوں کہا؟ غریب پیسے کی وجہ سے نہیں، جس کی ماں کی جوتیوں کے نیچے پوری کائنات ہو وہ غریب نہیں ہوتے، غریب کے معنی کچھ اور۔ تھوڑی بیٹا آواز کھول، میں مسائل پڑھا ایکو بڑھا۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں اس طرح سے انبیاء کھڑے ہوں گے، ایک خاموشی نہیں، بڑا رکت والا مسائب۔ میرے اللہ کی آواز آئے گی، او زمانے والوں سر اٹھاؤ، میرا نبی شہنشاہ ہے۔ نبی ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یا اللہ میرے پروردگار میں محمد بڑا غریب ہوں۔ جس بندے کو سمجھ آئی وہ ہائے کر لے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، میں محمد بڑا غریب ہوں۔ خالق کی آواز آئے گی، میرے رسول پوری کائنات تیرے حوالے کی، اپنی قربت بتا، اللہ کو پتا ہے حجت تمام کی۔ رسول رو کے کہیں گے میرے اللہ میرے روزے کے سامنے میری بیٹی کی ویران قبر جس پہ پتھر پڑے رہے مجھ پہ پھول پڑتے رہے، میری بیٹی کی قبر ویران رہی، یا ساتھ سے علی کھڑے ہوں گے۔ یہ خاموشی نہیں ہے، چونکہ یہ مصائب پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ساتھ سے علی کھڑے ہوں گے، ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، لیکن مولا میں علی آپ سے بڑا غریب ہوں۔ میرے رسول ماتھا چھوم کے کہیں گے علی تو مجھ سے زیادہ غریب کیسے ہے؟ ہائے نہ نکلے تو پھر میں بی بی کا نوکر نہیں۔ میرے علی رو کے فرمائیں گے مولا چاہے تیری بیٹی کی قبر پر چراغ نہیں جلتا تھا، تیری بیٹی کی قبر سامنے تو تھی نا، مولا میں وہ غریب ہوں، خود نجف میرا بیٹی شام ہے، 36 ہے، 72 موڑ، 144 گلی، دن میں 9 مرتبہ اکبر کا قاتل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جو بندہ اب تک نہیں لو سکا، خدا کی قسم تمہاری چیخ ہے آج جلال پور پھٹیا کے چوک چوک میں گونجے گی۔ شفقت بیٹا علامہ دربندی فرماتے ہیں ابھی علی اور نبی کھڑے ہو گئے، یا ایک بے کفن لاشا اٹھے گا، یہ کربلا کا وارث ہے، رو کے گئے گے نانا تو بھی سردار ہے، بابا تو بھی سردار ہے، میں دونوں سے زیادہ غریب ہوں۔ رسول کی آواز آئے گی حسین تو کیسے غریب ہے؟ کہا نانا کفن تیری بیٹی کو بھی ملا، بابا کفن تیری بیٹی کو بھی ملا، میں وہ حسین ہوں جس کی بیٹی شام کے زندان میں بغیر کفن۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ جو بندہ کہتا ہے نا میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، آج میری بی بی کا معجزہ دیکھنا، ہر بندے کی چیخ نکل جائے نانا کفن تیری بیٹی کو بھی ملا، بابا کفن تیری بیٹی کو بھی ملا، نانا آتے پورے محشر میں یا میں بے کفن ہوں یا میری بیٹی بے کفن ہے، اور میرے شیعہ یا ایک مرتبہ سید سجاد کہے گے نانا تو بھی سردار ہے، نانا بابا تو بھی سردار، دادا تو بھی سردار، میں تینوں سے زیادہ غریب ہوں۔ تینوں ماتھا چوم کے کہے گے سجاد تو ہم تینوں سے زیادہ غریب کیسے ہو گیا؟ سجاد خون رو کے کہے گا نانا تیرے سامنے تیری بیٹی کو کسی نے نہیں مارا، بابا علی تیرے سامنے تیری بہن کو کسی نے نہیں مارا، بابا حسین تیرے سامنے کسی نے عالیہ کو تماشا نہیں مارا، نانا میں وہ غریب ہوں جو کربلا سے لے کر شام تک ایک رسی میں غریب بہن گئے۔ اللہ لعنت اللہ